السلام علیکم یاری علیہ السلام مدد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ سیارکان جو ہے وہ سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ یک سال زائچے 2024۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے حمل یعنی کہ ایریز ہے وہ میں نے اپلوڈ کر دی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سٹارٹ کریں گے۔ جس نے یہ ایریز والی ویڈیو نہیں دیکھی، جن کا ڈیٹ آف برتھ 21 مارچ سے 20 اپریل تک ہے، تو وہ جائیں، ڈسکرپشن میں لنک ہے، جا کے پہلے ویڈیو واچ کر لیں۔ آج ہم جو سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ہے ٹاورس یعنی کہ سور، جن کی پرسنس کی بھی ڈیٹ آف برتھ ہے 21 اپریل سے 21 مئی، ان کے لیے ہے ان کا جو سیارہ ہے وہ ہے زہرہ۔ دن جی ہے جمعہ، عدد ان کا ہے 2، حروف ہے بے اور واؤ، یعنی کہ اگر آپ نے بچوں کے نیم وغیرہ رکھنے ہوتے ہیں تو بے یا واؤ سے رکھ سکتے ہیں۔ رنگ ہے گہرا نیلا، عنصر ان میں آیا خاکی، جواہر ہے الماس، نیلم، فیروزہ، اور بہترین شریک حیات ہے سنبلہ، جدی، اسد اور اقرب اور دلو۔ اور ان کے اندر بیماریاں جو زیادہ تر پائی جاتی ہیں وہ حلق اور کانوں کے جو ہے وہ مرض ہیں، پھوڑے، پھنسیاں، تولیدی مسائل وغیرہ ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ چلیں ویڈیو ہم اپنی سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جی ستاروں کی گردش اور اہم معلومات۔ زحل سال گزشتہ 7 مارچ سے آپ کے زائچے کے 11ویں بیت العمید میں موجود ہے، جبکہ 11ویں گھر کا مالک مشتری اس کی 26 مئی تک پہلے گھر میں موجود آپ کو سعادتیں تو دے رہا ہے، لیکن معاملات کچھ دوہرے قسم کے ہو رہے ہیں۔ ایک جانب مشتری آپ کو آگے بڑھنے اور ترقی کے سفر طے کرنے کی جانب جو ہے وہ سعادتیں دے رہا ہے، لیکن دوسری جانب زحل کا 11ویں گھر میں قیام آپ کے راستے میں جو ہے وہ مشکلات اور رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں عزت و وقار معاشرتی مقام۔ مشتری کے ساتھ گزشتہ سے پہلے گھر موجودگی اور زہرہ جو ہے اس کے ساتھ قرآن آپ کے معاشرتی عزت و وقار اور مقام میں جو ہے وہ اضافے کا باعث بنا، یعنی کہ قرآن پاک جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کرنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے۔ اس سال 26 مئی کو مشتری دوسرے گھر میں داخل ہو کر مزید بہتر حالات لائے گا، خصوصاً کاروباری اور ملازمت پیشہ مرد خواتین کی عزت و وقار میں مزید بہتری آنے کا امکان ہے۔ آپ کا ذاتی ستارہ زہرہ سال کے دوران عروج اور زوال کے ساتھ نیک اور بد حالتوں سے گزرتے ہوئے وقتی طور پر عزت و وقار میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ 5 اپریل تا 29 اپریل اور 23 ستمبر سے جو ہے وہ 18 اکتوبر کے درمیان جو ہے وہ زہرہ نحس حالت میں ہوگا۔ ان دنوں میں جو ہے اپنی شخصیات، عزت و وقار کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا کام نہ کریں جس کی جو ہے وہ آپ کی ساکھ مجروح یعنی کہ عزت کو کوئی نقصان پہنچے۔ 21 مارچ سے 5 اپریل، 11 جولائی سے جو ہے وہ 5 اگست، 29 اگست سے 23 ستمبر کے درمیان 7 ترین ایام ہوں گے۔ ان آیات میں عزت و وقار، تعلقات میں بہتری کے حوالے سے کیے گئے کام جو ہے وہ سود مند ثابت ہوں گے، یعنی کہ نفع بخش ہوں گے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارا معاشی و مالی استحکام۔ عطارد آپ کے زائچے میں مالی و معاشرتی استحکام کے حوالے سے نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس سال مشتری کے دوسرے گھر 26 مئی کو آمد اور آنے والے سال یہاں رہنے آپ کے اموال امور جو ہے اس میں بہتری لائیں گے، لیکن عطارد کی سعد و نحس نظرات قیام کے دوران آپ کو نہایت محتاط رہنا ہوگا۔ 23 فروری تک 1 مارچ اور 3 نومبر سے سال کے آخر تک عطارد نحس ہوگا۔ ان ایام میں آپ کو کسی قسم کی سرمایہ کاری اور مالی طور پر مضبوط ہونے کے لیے کی گئی جو کوششیں وہ ناکامی سے جو ہے وہ دوچار ہوں گی۔ ان ایام میں محتاط رہیں۔ عطارد اس سال جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے شرف کے درجات سے گزرتے ہوئے آپ کو انویسٹمنٹ کے حوالے سے سعد اوقات دے گا، لیکن انہی ایام میں رجت عطارد آپ کے سرمایہ کو غلط انویسٹمنٹ کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ 26 جولائی سے 3 ستمبر تک کے ایام میں عطارد کا شرف تو ہوگا، لیکن 5 اگست اور 29 اگست رجت کے ایام میں جو ہے وہ آپ کو محتاط رہنا ہوگا، یعنی احتیاط کرنی ہوگی۔ نیکسٹ ہے جی منگنی، اولاد، انعام، بانڈز اور لاٹری وغیرہ۔ اولاد کے خواہشمند 100 افراد کی امیدیں اس سال بھر آ سکتی ہیں۔ لگن میں آپ کے ذاتی برج میں مشتری کا قیام، زہرہ کا شرف اور عطارد کا شرف، 3 ایسے 7 مواقع ہیں جو ایک ساتھ اس سال آپ کو ملیں گے۔ ان ایام میں اولاد کے حصول کے لیے کوششیں بھی کریں اور رب کے حضور جو ہے وہ دعا بھی کریں۔ 26 مئی مشتری کے پہلے گھر میں ہوگا، یہی 15 مئی کو عطارد اور 24 مئی تک زہرہ کا مشتری کے پہلے گھر میں قیام 7 ترین اوقات ہوں گے۔ ان ایام میں نامی سکیموں میں پیشہ لگانے
اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری اور انعامی بانڈز کے ذریعے جو ہے وہ اضافی رقم کا حصول ہو سکتا ہے، خصوصاً 26 جولائی سے 3 ستمبر کے ایام میں عطیات کا شرف ہوگا، لیکن 5 اگست تا 29 اگست رجت کے ایام میں سرمایہ کاری اور انعامی اسکیموں میں شمولیت سے محتاط رہنا ہوگا۔ سال کے دیگر ایام میں آپ 23 فروری تا 1 مارچ اور 3 نومبر تک آخر سال تک جو ہے محتاط رہیں اور سرمایہ کاری سے جو ہے وہ گریز کریں۔ ان ایام میں بچوں کی تعلیم و تربیت پر زیادہ توجہ دینے کی کوشش کریں۔ نیکسٹ ہے جی گھر، والدہ، رہائش اور جائیداد۔ شمس آپ کے چوتھے گھر کا مالک ہو کر سال میں 8 مختلف قسم کی سعادتیں نحوستیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اہل خانہ کے ساتھ تعلقات، گھریلو ماحول اور دیگر معاملات میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے۔ شمس کی نحس تاریخیں 2 جنوری تا 19 فروری، 22 اگست تا 23 اکتوبر کا دورانیہ برے اوقات جو ہے وہ ہوں گے۔ ان ایام میں جائیداد کی خرید و فروخت اور تبدیلی نقصان کا باعث جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ 2 مارچ تا 2 اپریل، 12 جون تا 12 اگست کے درمیان شمس نہایت سات ہوگا۔ ان ایام میں گھر اور جائیداد کی تبدیلی یا خرید و فروخت میں فوائد کا حصول ہوگا۔ شمس اس سال دوبارہ گرہن میں جائے گا، 1 برج میزان میں اور 2 برج حمل میں۔ اس سال شمس کو عین شرف کے درجات پر گرہن لگے گا، نہایت محتاط رہیں۔ 4 نومبر سے سال کے آخر تک مریخ چوتھے گھر میں مقیم ہوگا۔ اہل خانہ کے ساتھ تعلقات میں خرابی اور اہل خانہ کی صحت کا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ہے جی شراکتی ازدواجی معاملات اور شادی بیاہ۔ مریخ اس سال شرف و حبوط کے منازل سے گزرے گا۔ آغاز سال میں مریخ 4 جنوری سے 13 فروری شرف کے گھر میں اور 30 اپریل تا 9 جون اپنے ہی گھر حمل میں اور 4 نومبر سے سال کے آخر تک مریخ اوج کے گھر رہتے ہوئے نہایت سعد اوقات ہوں گے۔ ان ایام میں شادی بیاہ، منگنی اور رخصتی کی تقاریب کا انعقاد جو ہے وہ میاں بیوی میں بہترین محبت اور مضبوط ازدواجی زندگی کا جو ہے باعث بن سکتا ہے، جبکہ 13 فروری تا 3 اپریل، 5 ستمبر تا 4 نومبر کے ایام مریخ کی نحوست کا ایام ہوں گے۔ ان ایام میں شادی بیاہ سے گریز کریں۔ شراکتی معاملات میں انہی سعد و نحس طریقوں کو مد نظر اور کسی بھی شراکتی معاملات کی بنیاد رکھتے ہوئے نحس ایام سے جو ہے وہ آپ گریز کریں۔ 22 ستمبر تا 23 اکتوبر شمس کا جو ہے وہ ساتویں گھر میں اور یہیں پر شمس کا گرہن ازدواجی معاملات میں خرابیاں اور شراکتی معاملات میں ان بن یا تلخیوں کو جنم دے گا، نہایت محتاط ہیں۔ جبکہ 25 اپریل قمری گرہن اور 8 اپریل کا شمسی گرہن ان معاملات میں جو ہے وہ متاثر کن جو ہے وہ اثرات جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں تعلقات عامہ، سفر اور نزدیکی تعلقات کے حوالے سے، یعنی کہ جنہوں نے بھی آؤٹ آف کنٹری جو ہے وہ وزٹ کرنا ہوتا ہے۔ قمر آپ کے تیسرے گھر کا حاکم ستارہ ہو کر ہر ماہ عروج و زوال کی جو منزل ہے اس سے گزرتا ہے۔ جب قمر ساتھ ہوتا ہے تو آپ کے تعلقات میں بہتری اور جب نحس ہوتا ہے تب تعلقات میں خرابیاں ہوتی ہیں۔ تو خصوصاً قمر در عقرب کے ایام آپ کو زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ ان ایام میں جو ہے وہ ٹوٹا چاول کا صدقہ لازمی دے۔ مشتری کے پہلے گھر میں قیام جو کہ 26 مئی تک ہوگا۔ ان ایام تک آپ کے تعلقات عامہ میں آپ کو سنا بھی جائے گا، پذیرائی بھی ملے گی۔ تاہم مریخ کی نشست 12 جولائی تا 5 ستمبر تیسرے گھر نحس ہو کر سفر میں حادثات، تکلیف اور نزدیکی رشتوں میں لڑائی جھگڑے یا تلخی آنے کے امکان ہو سکتے ہیں۔ ان ایام میں خاصا محتاط رہنا ہوگا۔ محلہ کالونی کی سطح پر قمر در عقرب کے نحس ایام اور مریخ کے تیسرے گھر موجودگی کے ایام جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھیں۔ نیکسٹ ہم آتے ہیں وراثت، قرضے اور شراکتی و مالی معاملات۔ مشتری کے پہلے گھر میں موجودگی قرض لینے اور قرض ادا کرنے کے حوالے سے نہایت سعد اوقات دے رہی ہے، لیکن 26 مئی کو مشتری کا دوسرے گھر میں داخلہ آپ کو قرض کی ادائیگیوں کے حوالے سے کوئی لاہے عمل تیار کرنے اور بوقت قرضوں کی ادائیگی کے حوالے سے پروگرام بنانے ہوں گے۔ 21 مارچ تا 5 اپریل اور 29 اگست تا 23 ستمبر قرض لینے کے حوالے سے اچھے اوقات ہوں گے، آسانی سے آپ کو قرض مل سکتا ہے۔ 5 اپریل تا 29 اپریل اور 5 اگست تا 29 اگست اور 18 اکتوبر تا 11 نومبر قرض لینے کے حوالے سے مشکل اوقات ہوں گے۔ 9 اکتوبر سے سال آخر بلکہ آنے والے سال کی فروری مشتری کی رجت کی وجہ سے آپ پر قرضوں کی واپسی کا جو ہے وہ دباؤ رہے گا۔ نیکسٹ آتے ہیں حج، زیارات، بیرون ملک سفر اور اعلیٰ تعلیم۔ زحل ان دونوں برج حوت میں، جس کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم کے خواہشمند افراد کو امیگریشن اور بیرون ملک اداروں میں تعلیم حاصل کرنے میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں۔ مشتری کے 26 مئی تک پہلے گھر موجودگی آپ کو حج، زیارات اور دیگر مذہبی سفر کے لیے اچھے جو ہے اوقات مہیا کرے گی۔ 5 ستمبر تا 4 نومبر اور 30 جون تا 15 نومبر
ذحل کی رجت کے ایام میں آپ کو بیرون ملک سفر کے حوالے سے مشکلات درپیش آ سکتی ہیں۔ ایام میں صدقات دیگر ایام آپ کے لیے جو ہے وہ موزوں رہیں گے۔ نیکسٹ ہے جی امیدیں، خواہشات، دوست و احباب۔ ذحل کا بیت الامید میں قیام دوست و احباب کی جانب سے رویے کی تبدیلی اور مدد کے حصول میں ناکامی سامنے لا رہا ہے۔ 7 مارچ سال گزشتہ سے ذحل یہاں آپ کی امیدوں اور خواہشات کی تکمیل میں رکاوٹیں التوا رہا ہے، تاہم 26 مئی تک مشتری کے پہلے گھر قیام کی وجہ سے آپ کے رکے ہوئے کام دوست و احباب کی مدد سے ہو جائیں گے، تاہم 30 جون تا 15 نومبر ذحل کی رجت میں آپ کو دوست احباب پر اندھا اعتماد بھروسہ کرنے سے گریز کرنا ہوگا، ورنہ کسی مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ امیگریشن ہے نیکسٹ ہمارا، خفیہ معاملات اور روحانی امور۔ 4 جنوری سے 13 فروری تک مریخ 9ویں گھر شرف میں رہتے ہوئے، 30 اپریل تا 9 جون 12ویں گھر رہتے ہوئے امیگریشن سے منسلک کاموں اور بیرون ملک داخلوں کے حوالے سے قانونی تقاضے پورے کرنے کے حوالے سے اہم اوقات ہوں گے۔ ان ایام میں خفیہ تعلقات سے آپ کی گرفت مضبوط رہے گی۔ ان ایام میں روحانی مشاورت اور دیگر روحانی امور کے حوالے سے مشاورت نیک اور سود مند جو ہے وہ ثابت ہوگی۔ نیکسٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں شمسی و قمری گرہن۔ 25 مارچ کو پہلا قمری گرہن چھٹے گھر میں لگے گا، جبکہ دوسرا شمسی گرہن 12ویں گھر یعنی حمل میں 8 اپریل کو لگے گا، جبکہ تیسرا قمری گرہن برج حوت میں 18 ستمبر کو لگے گا، اور چوتھا شمسی گرہن 2 اکتوبر کو چھٹے برج میزان میں لگے گا۔ نوکری، ملازمت اور صحت جو ہے متاثر ہو سکتی ہے، جبکہ خفیہ معاملات جو ہے وہ اجاگر ہوں گے، آپ کی شخصیت و وقار میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم کرتے ہیں جی صدقہ و وظائف و جوہرات۔ دیسی گڑ کا صدقہ بروز جمعرات دیں 300 گرام، اور جمعے کے دن جو ہے وہ سفید مکھانے جنہیں نقل بھی کہا جاتا ہے 600 گرام صدقہ کر سکتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آخری آیات 33 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ جوہرات میں آپ سفید پکرات، دور نجف اور سفید جو ہے وہ مرجان پہن سکتے ہیں۔ ہر ستارے کے ٹرانزٹ اور ماہانہ حالات جاننے کے لیے یوٹیوب چینل جو ہے وہ آپ جوائن کر لیں۔